لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ زبردستی نہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنا ضروری ہے، پہلے اس کا صحیح مفہوم سمجھیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ زبردستی نہیں، یعنی دین بالکل واضح ہے۔ جو عقل مند دین پر غور کرے گا اس کا دل یہ گواہی دے گا یہ سچا دین ہے، پھر ایمان قبول کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ انسان ایک مسلمان ہو گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس پر کوئی سختی نہ کی جائے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو کوئی سختی نہ ہو، روزے نہ رکھے تو کوئی سختی نہ ہو، کسی کو قتل کر دے، وہ چوری کرے یا کسی کا مال لوٹ لے اور ہم کہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں، جس کا جو جی چاہے کرے۔ نہیں، دین کے اصول ہیں۔ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، قاتل کی گردن اڑا دی جائے گی، ڈاکو کو سزائے موت دی جائے گی، اسی طرح جو فرائض میں کوتاہی کرے گا اس کے لیے سزائیں ہیں۔ بے حیائی کی اجازت نہیں، ہم جو چاہیں لباس پہنے اس کی اجازت نہیں، دین کے اصول ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، جس کو جو کرنا ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق عدالت کا نظام ہے، حکومت کا نظام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو نافذ کرے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا۔ ہمیں اس پر خوشی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور پاکستان میں یہ قانون موجود ہے 1973 کے آئین میں اور قرارداد مقاصد میں یہ بات موجود ہے کہ ملک میں وہی قانون پاس ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو۔ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی قانون پاس ہوگا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کل عدم سمجھا جائے گا۔ ابھی چند دن پہلے سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا، 2016 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ قانون قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ وہ قانون میں یہ شق موجود ہے کہ 18 سال سے کم عمر کوئی کافر غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے قانوناً اجازت نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن پاک اور حدیث پاک کے خلاف قانون ہے، اسلام اور شریعت سے مقابلہ ہے۔ ہم ہمارے حکمرانوں کو اور سندھ اسمبلی کے تمام اراکین کو یہ بات باور کراتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہ کریں اور اس قانون کو منسوخ کریں، ورنہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری، اس کے علاوہ بھی اور شکیں ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، یعنی یہ قانون بنا کر کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کے جو ہندو ہیں، خاص طور پر سندھ میں ایک خاص تعداد پائی جاتی ہے جو ہندوؤں کی ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ قانون بنا کر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مسلمان ہونا اور مشکل ہو جائے۔ حالانکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ حکومت اسلامیہ ایسے قوانین وضع کرے، ایسی سہولتیں پیدا کرے کہ جو اسلام قبول کرنا چاہیں ان کے لیے راستے کھلے ہوں، ان کی مشکلات کو آسان کیا جائے، اور یہ دین کے قبول کرنے کو مشکل بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں، CIA، را، موساد کے ایجنٹ ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں ڈالر اور پاؤنڈ لینا چاہتے ہیں۔ ان کا حال یہودی علماء جیسا ہے کہ جنہوں نے چند سکوں کی خاطر اپنا دین اور اپنی آخرت برباد کی، یہ کب تک جئیں گے؟ ذلت کے ساتھ موت ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے غلط قوانین بنانے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ فرمائے اور ایسا نظام قائم ہو کہ پاکستان کے آئین میں جتنی غیر اسلامی شقیں ہیں اور عدالت کے نظام میں جتنا غیر اسلامی طریقہ کار ہے، سب کا خاتمہ ہو،
سارا نظام درست ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے، یعنی بالکل واضح ہو گیا کہ گمراہی کیا ہے اور سیدھی راہ کیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شیطان کو نہ مانے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بڑی مضبوط گرہ کو تھام لیا، بڑی مضبوط رسی کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جسے کبھی کھلنا نہیں، یہ رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں اور اسے جنت لے جائے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا علم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کا والی ہے، مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، مسلمانوں کو اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، کفر سے، دلالت سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی دیتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ شیاطین انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ حضرت سرور الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے، اگر وہ حافظ قرآن ہے تو قرآن نہیں بھولے گا، اور اگر کچھ قرآن کی آیتیں یاد ہیں تو پھر جتنا یاد کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو جو بچے حفظ قرآن پاک کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی بہت ساری صورتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن جب عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو حافظے میں نسیان ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے یہ پڑھیں، انشاءاللہ حافظہ محفوظ رہے گا۔ اس طرح ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں، یعنی الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھ لیں، پھر یہاں سے 3 آیتیں، ایک آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد یہ 2 آیتیں جو ابھی ہم نے ترجمہ اور جس کی ہم نے ابھی تفسیر سماعت کی، ہم فیہا خالدون تک، یعنی آیت الکرسی کے بعد یہ 2 آیتیں، یہاں تک یہ رکوع پورا ہو جائے، ہم فیہا خالدون تک، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ جو یہ 10 آیتیں پڑھے گا رات کو سونے سے پہلے، جو قرآن اسے یاد ہے وہ کبھی بھولے گا نہیں، انشاءاللہ اس کا حافظہ بھی قوی ہوگا، اور انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی اس کا حافظہ قوی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 34واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس کے نور سے ہمیں روشن و منور فرمائے۔